بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرغون کا نصرانی حکمران جیمی اول اپنے مرکزی شہر سرقطہ کے محل میں اپنے عمائدین سلطنت کے ساتھ کسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا کہ اس کا حاجب اندر آیا۔ اپنے سر کو جیمی اول کے سامنے خم کرتے ہوئے وہ تعظیم بجا لایا۔ پھر وہ جیمی اول کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، خداوند، باہر ایرولیس نام کا چرواہا آیا ہے جو کبھی کبھار آپ سے ملنے حاضر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کے دونوں ساتھی بوریلی اور جرمیاس بھی ہے۔ اس حاجب کے اس انکشاف پر جیمی اول کے چہرے پر خوشگن مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر وہ اپنے حاجب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ان تینوں کو اندر بھیجو، میں ان سے ملنا اور گفتگو کرنا پسند کروں گا۔ جیمی اول کا یہ حکم سن کر اس کا حاجب باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کمرے میں حاجب کے پیچھے رقیم بن خلاد، منظر بن طریف اور مجاہد بن یوسف کمرے میں داخل ہوئے۔ اس کمرے کے وسط میں آ کر تینوں نے اپنے سر کو خم کرتے ہوئے جیمی اول کو تعظیم دی۔ پھر وہ آگے بڑھے۔ جیمی اول نے اپنی نشست سے اتر کر باری باری تینوں سے مصافحہ کیا اور خالی نشستوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے تینوں سے بیٹھنے کے لیے کہا۔ رقیم بن خلاد بولا اور اپنے گلے میں لٹکی ہوئی سلیب کو ہلاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ تاجور، ہم تینوں ساتھی ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ رقیم بن خلاد کے ان الفاظ پر جیمی اول نے چونک کر اور بڑی توجہ سے رقیم بن خلاد کو دیکھا جو اس کے عین سامنے اپنے ہاتھ میں لوہے کا بھاری اور وزنی ترسول لیے کھڑا تھا، اور ترسول والے حصے کے ساتھ اس نے مسافروں جیسی کپڑے کی ایک گٹھڑی باندھ رکھی تھی، اور اس گٹھڑی نے ترسول کے پورے حصے کو ڈھانپ رکھا تھا جو 3 منہ کے نیزے جیسا تھا۔ تھوڑی دیر تک رقیم بن خلاد کو غور سے دیکھنے کے بعد جیمی اول بولا، دیکھ ایرولیس، تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کس اہم کام کے سلسلے میں میرے پاس آیا ہے؟ کیا وہ اتنی اہمیت کا کام ہے جو تم کھڑے ہی کھڑے کہنا چاہتے ہو اور بیٹھنا نہیں چاہتے؟ اس پر رقیم بن خلاد بولا، ہاں، وہ ایسا ہی اہم کام ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت میں دریائے تاجہ کی طرف سے آنے والی شاہراہ پر آپ کے مرکزی شہر سرقطہ کا رخ کر رہا تھا تو ایک حادثہ پیش آیا جس کا میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر جیمی اول نے چونک کر پوچھا، دیکھ اندلس کے محترم چرواہے، آرغون کی طرف آنے والی شاہراہ پر کیا حادثہ پیش آیا؟ اس پر رقیم بن خلاد بولا، حادثہ کچھ یوں پیش آیا کہ جبل شنت کی ایک قریبی بستی جس کا نام المریہ ہے، اس کے کچھ مسلمانوں نے چوری چھپے المریہ سے نکل کر غرناطہ کی طرف کوچ کیا۔ المریہ کے حاکم کو جب یہ خبر ہوئی تو اس نے اپنے مسلح جوان ان مسلمانوں کے پیچھے لگائے۔ مسلمانوں کو بھی اس تعاقب کی خبر ہو گئی۔ وہ جبل شنت میں تعاقب کرنے والے ہمارے نصرانی بھائیوں پر حملہ آور ہوئے اور ان سب کا خاتمہ کر دیا۔ جس وقت میں اپنے ریوڑ کے ساتھ اس صحرا پر جبل شنت میں آیا، اس وقت مسلمان سارے نصرانیوں کا خاتمہ کرنے کے بعد غرناطہ کی طرف کوچ کر رہے تھے۔ مجھے سارے معاملے کی خبر ہوئی تو میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان مسلمانوں پر حملہ کیا اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد رقیم بن خلاد کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ جیمی اول بولا، دیکھ ہسپانیہ کے محترم چرواہے، المریہ کے حاکم کو میں نے ہی حکم دیا تھا کہ وہ ان مسلمانوں کا تعاقب کرائے، اس لیے کہ گزشتہ کئی ماہ سے مجھے خبریں مل رہی تھی کہ المریہ کے مسلمان غرناطہ کی طرف بھاگنے والے ہیں، اور میں نے المریہ کے حاکم کو حکم دیا تھا کہ مسلمان جب بھاگیں تو ان کا تعاقب کیا جائے اور ان سب کو قتل کر کے ان کا مال لوٹ لیا جائے۔ لہٰذا ان کے تعاقب میں المریہ کے حاکم نے میرے ہی کہنے پر آدمی لگائے تھے۔ پر دیکھ میرے عزیز، مجھے یہ خبر سن کر بڑا ہی دکھ ہوا ہے کہ مسلمانوں نے تعاقب کرنے والوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ تاہم یہ بات میرے لیے باعث مسرت ہے کہ تم ان مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور ان کا خاتمہ کر دیا۔ رقیم بن خلاد پھر بولا، محترم بادشاہ، میں تمہیں ایک اور حادثے کی بھی خبر دینا چاہتا ہوں۔ جیمی اول مزید چونک پڑا اور پوچھنے لگا، اب تم مجھے اور کس حادثے کی خبر دینا چاہتے ہو؟ اس پر رقیم بن خلاد بولا اور کہنے لگا، دیکھ بادشاہ، جب میں مسلمانوں کا خاتمہ کر کے آگے بڑھا تو میں پہلے المریہ کی طرف آیا، اس لیے کہ میں جب شمالی علاقوں کی طرف آتا ہوں تو المریہ ضرور جاتا ہوں۔ میرے وہاں کچھ جانے والے بھی تھے، اس لیے کہ وہ لوگ مجھ سے میرے ریوڑ کے جانور خرید کر اپنی آمدنی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ بادشاہ، میری اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی
جب میں المریا کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا المریا نام کی کوئی بستی نہیں تھی، پوری بستی کو آگ لگا دی گئی تھی، ہر گھر کو جلا دیا گیا تھا اور پوری بستی کی اس رات میں انسانوں کی جلی ہوئی لاشیں پڑی تھی۔ ان لاشوں کے اندر میں نے بہت سے خنجر بھی دیکھے جن پر بالدی گھوت کا نام لکھا ہوا تھا۔ رقیم بن خلاد کے اس انکشاف پر دکھ اور افسوس میں جیمی اول کا چہرہ سورج مکھی پھولوں جیسا ہو کر رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک اپنے ذہن کے بکھراؤ پر شاید قابو پاتا رہا، پھر ڈبڈباتی آواز میں وہ بولا، یہ حادثہ جس کی تم نے خبر دی ہے واقعی ایک عظیم حادثہ اور بہت بری خبر ہے۔ اس کے لیے جس قدر سوگ منایا جائے اتنا ہی کم ہے۔ برا ہو ریاست کشتالیہ کے باغی سردار بالدی گھوت کا، اب وہ کشتالیہ کی حدود سے نکل کر ہماری سلطنت کی حدود میں گھس کر تباہی اور بربادی کا باعث بننے لگا ہے۔ یہ جو تم نے خنجر تباہ شدہ بستی المریا سے حاصل کیے ہیں جن پر بالدی گھوت کا نام لکھا ہوا ہے، وہ ہمیں اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ بالدی گھوت اب ہمارے شہروں پر بھی وارد ہونا شروع ہو گیا ہے۔ دیکھ ہسپانیہ کی عظیم چرواہے، میں تم سے یہ کہوں کہ آنے والے دنوں میں اگر تیرا کہیں اس بالدی گھوت سے ٹکراؤ ہو یا تو اسے دیکھے تو بے دھڑک اسے قتل کر دے۔ اگر تو بالدی گھوت یا اس کے ساتھیوں کو قتل کرے تو میں تجھے اس قدر انعامات سے نوازوں گا کہ تیرا جی خوش ہو جائے گا۔ اس پر رقیم بن خلاد بولا، دیکھ بادشاہ، یہی بات چند ماہ پہلے مجھے کشتالیہ کے حکمران فرلندہ نے بھی کہی تھی۔ میں نے اس ظالم کو بڑا تلاش کیا لیکن یہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ میں نے اپنے کئی خفیہ آدمی بھی اس کے پیچھے لگائے لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ اپنے ٹھکانے بدلتا رہتا ہے۔ کبھی وہ ایک سلسلہ کوہ کو اپنا مسکن بناتا ہے اور پھر جب اسے خدشات لاحق ہوتے ہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ بدل کر کسی اور کوہستانی سلسلے کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر اس کا جاسوسی کا نظام ایسا کارگر اور مؤثر ہے کہ جو بھی کارروائی اس کے خلاف کی جاتی ہے اس کی اسے پہلے سے خبر ہو جاتی ہے اور وہ اپنا دفاع کر لیتا ہے۔ بہرحال آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں اس شخص پر نگاہ ضرور رکھوں گا اور مجھے امید ہے ایک نہ ایک روز میں اس کا حلقوم کاٹنے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا، اس لیے کہ اس بدبخت نے اب اپنے ہی شہروں کو ہدف اور نشانہ بنا رکھا ہے۔ اگر اس نے ایسا کرنا ہی تھا تو غرناطہ کی حدود میں داخل ہوتا اور مسلمانوں کو اپنی تباہی اور بربادی اور بدبختی کا نشانہ بناتا۔ بہرحال اے بادشاہ، آپ مطمئن رہیں، آپ کے حکم کا اتباع کرتے ہوئے میں اس بالدی گھوت کا تعاقب کروں گا، اس کے پیچھے اپنے بھروسے کے آدمی لگاؤں گا اور مجھے امید ہے ایک نہ ایک روز میں آپ کو یہ خوشخبری سناؤں گا کہ میں نے بالدی گھوت کے گروہ کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اس پر جیمی اول نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سن عظیم چرواہے، جس روز تو یہ خوشخبری لے کر آئے گا میں تجھے ایسے انعامات سے نوازوں گا جسے تم نے پہلے کبھی دیکھے نہ ہوں گے۔ جیمی اول کی اس گفتگو سے رقیم بن خلاد خوش ہو گیا تھا، پھر وہ بولا اور کہنے لگا، دیکھ بادشاہ، اب میں اصل مقصد کی طرف آتا ہوں۔ جیمی اول نے چونک کر پوچھا، اصل مقصد کیا ابھی کچھ رہتا ہے؟ اس پر رقیم بن خلاد مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اصل مقصد یہ ہے کہ جن تعاقب کرنے والے نصرانی بھائیوں پر المریا کے مسلمانوں نے پلٹ کر حملہ کیا تھا، ان کے گھوڑے ادھر ادھر بکھر کر چل رہے تھے، میں نے ان پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد میں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، ان کا قتل عام کیا اور ان کے پاس جس قدر مال و اسباب تھا وہ بھی میں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب میں یہ دونوں چیزیں لے کر آیا ہوں، دونوں گروہوں کے گھوڑے اور جو کچھ مال و اسباب ملا وہ آپ کا حق بنتا ہے، لہٰذا وہ دونوں چیزیں میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر جیمی اول تھوڑی دیر تک بڑے غور سے رقیم بن خلاد کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ کہنے لگا، دیکھ ہسپانیہ کی عظیم بنجارے، میں تیری دیانتداری، خلوص اور نصرانیت کے لیے تیری محبت کی داد دیتا ہوں، چونکہ تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تو بالدی گھوت کے خلاف حرکت میں آئے گا، لہٰذا جس قدر تیرے ہاتھ گھوڑے لگے ہیں وہ میں نہیں لوں گا، وہ اب تیری ملکیت ہیں۔ مسلمانوں کے قتل عام سے جو کچھ مال و اسباب ہاتھ لگا ہے اس کا بھی تو ہی مالک ہے، اس لیے کہ تو نے مسلمانوں کا قتل عام کر کے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اب تیری ملکیت ہیں اور تم ان کے مالک ہو۔ اس پر رقیم بن خلاد بولا، اور جو المریا کی تباہ شدہ بستی سے مجھے خنجر ملے ہیں جن پر بالدی گھوت کا نام لکھا ہوا ہے ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اس پر جیمی اول بولا، وہ خنجر بھی تم اپنے پاس رکھو،
مجھے امید ہے انہی خنجروں کو تم والدی گوت کے خلاف استعمال کرو گے۔ جیمی اول کا یہ جواب سن کر رقیم بن خلاد خوش ہو گیا تھا۔ پھر اس نے جیمی اول سے اجازت لی۔ اس کے بعد وہ اپنے دونوں ساتھیوں منظر بن طریف اور مجاہد بن یوسف کے ساتھ جیمی اول کے اس دربار سے نکل گیا تھا۔ ریاست ارغون کے مرکزی شہر سرقطہ سے نکلنے کے بعد رقیم بن خلاد نے اپنے ریوڑ کے ساتھ جبل شنت کا رخ کیا تھا۔ جبل شنت کے کوہستانی راستوں میں بڑی تیزی سے آگے بڑھتا ہوا وہ دریائے شقرا کے کنارے آیا۔ پھر دریا کے کنارے کنارے بڑی تیزی کے ساتھ وہ جنوب کی طرف بڑھا تھا۔ اس طرح وہ جنوب مشرق کے رخ پر سفر کرتے ہوئے اندلس کی مشہور معروف جنوب مشرقی بندرگاہ بلنسیا میں جا پہنچا۔ یہاں چند دن اپنے ریوڑ کے ساتھ اس نے قیام کیا۔ اس کے آدمی قریب ہی کوہستانی سلسلوں اور وادیوں میں اپنے ریوڑ کو چراتے رہے۔ پھر اس نے یہاں سے بھی کوچ کیا۔ اب اس نے اپنا رخ بدلا اور جنوب مغرب کی طرف وہ بڑھا، یہاں تک کہ وہ دریا شقرا کے کنارے آیا اور دریا کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ مرثیہ شہر آیا اور مرثیہ سے باہر اس نے پڑاؤ کیا۔ یہاں اس نے لگاتار 2-3 روز تک قیام کیا۔ پھر اس نے مزید پیش قدمی کی، یہاں تک کہ وہ دریا آش کے کنارے آ رکا۔ یہاں اس نے ایک بار پھر اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ جب لشکر پڑاؤ کر چکا اور رقیم بن خلاد کا خیمہ نصب ہو چکا تو اس نے اپنے نائب منظر بن طریف اور مجاہد بن یوسف دونوں کو طلب کیا۔ جب دونوں رقیم بن خلاد کے خیمے میں آئے تو رقیم بن خلاد دونوں کو لے کر اپنے خیمے سے باہر اس جگہ آیا جہاں چمڑے کے بنے ہوئے چپڑ تلے وہ چوبی پنجرا پڑا رہتا تھا جس میں پیغام رسانی والے شاہین رکھے جاتے تھے۔ شاہینوں کے اس پنجرے کے قریب آ کر رقیم بن خلاد رکا۔ پھر وہ منظر بن طریف اور مجاہد بن یوسف کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو میرے بھائیو، ابھی اور اسی وقت منصور بن نعمان کو پیغام بھجواؤ کہ وہ کل شام کے وقت دریا خدار کے کنارے آ کر مجھ سے ملے۔ کل صبح ہم دریائے آش سے ریوڑ کے ساتھ کوچ کریں گے اور مجھے امید ہے کہ کل انشاءاللہ سپہر کے بعد ہم دریا خدار کے کنارے پڑاؤ کر چکے ہوں گے۔ رقیم بن خلاد کا یہ حکم سن کر منظر بن طریف اور مجاہد بن یوسف دونوں حرکت میں آئے۔ مجاہد بن یوسف نے رقیم بن خلاد کے خیمے سے کاغذ قلم دوات سنبھالا۔ اپنے ہاتھ سے اس نے رقیم بن خلاد کی طرف سے پیغام لکھا۔ پھر وہ پیغام لے کر رقیم بن خلاد کی طرف آیا۔ رقیم بن خلاد نے مجاہد بن یوسف سے قلم دوات لے کر اپنی انگوٹھی نما مہر سیاہی پر لگائی۔ اس کے بعد اس نے اس پیغام پر مہر لگا دی جو مجاہد بن یوسف نے لکھا تھا۔ جب یہ کام ہو چکا تب مجاہد بن یوسف بڑی عقیدت مندی اور ارادت مندی سے حرکت میں آیا۔ رقیم بن خلاد کی انگوٹھی اتار کر اس نے دھوئی، پھر دوبارہ وہ انگوٹھی رقیم بن خلاد کو پہنا دی تھی۔ اس کے بعد منظر بن طریف نے چوبی پنجرے کے اندر سے ایک شاہین نکالا جو پیغام مجاہد بن یوسف نے لکھا تھا۔ وہ باریک ململ کے کپڑے میں بند کرنے کے بعد اس شاہین کے ایک پاؤں سے باندھ دیا تھا اور پھر اس شاہین کو فضاؤں میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد رقیم بن خلاد منظر بن طریف اور مجاہد بن یوسف کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم دونوں اب مل کر لشکر کے کھانے کا انتظام کرو۔ اتنی دیر تک میں سارے پڑاؤ میں گھوم پھر کر اپنے مسلح جوانوں اور جانوروں کا جائزہ لیتا ہوں۔ رقیم بن خلاد کا یہ حکم سن کر مجاہد بن یوسف اور منظر بن طریف دونوں ایک طرف چلے گئے تھے۔ دوسرے روز صبح ہی صبح رقیم بن خلاد نے اپنے ریوڑ اور اپنی لشکریوں کے ساتھ دریا آش کے کنارے سے کوچ کیا اور اب وہ غرناطہ کے رخ پر آگے بڑھا تھا، یہاں تک کہ شام کے قریب وہ دریا خدار کے کنارے جا کر اپنے ریوڑ اور اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ خیمہ زن ہوا تھا۔ رقیم بن خلاد کے حکم پر اس کے مسلح جوان اور چرواہے بڑی تیزی سے اپنے پڑاؤ کے خیمے نصب کرنے لگے تھے۔ جس جگہ رقیم بن خلاد کا خیمہ نصب ہونا تھا وہاں پہلے ہی کچھ جوانوں نے مل کر آگ کا ایک الاؤ روشن کر دیا تھا اور الاؤ کے پاس رقیم بن خلاد، منظر بن طریف اور مجاہد بن یوسف بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ الاؤ کی روشنی میں منظر بن طریف چونک سا پڑا اور رقیم بن خلاد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر محترم ذرا اپنی پشت کی طرف دیکھیں، منصور بن نعمان اور عروسہ بنت حمدون دونوں میاں بیوی آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ منظر بن طریف کے کہنے پر رقیم بن خلاد جب آگ کے پڑاؤ کے قریب بیٹھے ہی بیٹھے مڑا تو اس نے دیکھا ذرا فاصلے پر جہاں تک آگ کے الاؤ کی روشنی پہنچتی تھی اس کے مسکن کا نائب اول منصور بن نعمان آ رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی عروسہ بنت حمدون بھی تھی۔ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے رقیم بن خلاد اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے منظر بن طریف اور مجاہد بن یوسف بھی اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔
رقیب بن خلاد، منظر بن طریف اور مجاہد بن یوسف کو الاؤ کے پاس کڑے دے کر منصور بن نعمان بھاگ کھڑا ہوا اور بڑے پرجوش انداز میں وہ آگے بڑھ کر رقیب بن خلاد سے لپٹ گیا تھا۔ پھر وہ بڑی عقیدت مندی میں رقیب بن خلاد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر محترم، میں اس دریا خدار کے کنارے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ منصور بن نعمان کے ان الفاظ پر رقیب بن خلاد کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اس کے بعد منصور بن نعمان علیحدہ ہوا۔ باری باری وہ منظر بن طریف اور مجاہد بن یوسف سے بھی گلے ملا۔ اتنی دیر تک اس کی بیوی عروسہ بنت حمدون بھی وہاں پہنچ گئی تھی۔ وہ آ کے الاؤ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ رقیب بن خلاد نے اسے مخاطب کر کے پوچھا، عروسہ میری بہن، تم کیسی ہو؟ جواب میں عروسہ بھی بڑی عقیدت سے کہنے لگی، امیر محترم، میں بھلی چنگی ہوں، بس ہم لوگ بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ رقیب بن خلاد کے کہنے پر سب لوگ آ کے الاؤ کے گرد بیٹھ گئے۔ پھر رقیب بن خلاد شاید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ منصور بن نعمان پہلے ہی بول پڑا اور کہنے لگا، امیر محترم، سلطان ابو الحسن اور اس کے طلایہ گر دستوں کی امیر احمد بن عطاش کو بھی آپ کی خبر ہو چکی ہے۔ کل جس وقت شاہین کے ذریعے مجھے آپ کے آنے کی اطلاع ملی تو احمد بن عطاش مجھ سے ملنے مسکن میں آیا ہوا تھا، تو میں نے اس سے آپ کی آمد کا ذکر کیا۔ اس نے جا کر سلطان ابو الحسن سے ذکر کر دیا، سلطان شاید تھوڑی دیر تک آپ سے ملنے کے لیے آئیں گے۔ میرے خیال میں وہ کسی اہم مسئلے پر آپ سے گفتگو کرنا بھی پسند کریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد منصور بن نعمان جب خاموش ہوا تب منصور کی بیوی عروسہ بنت حمدون بولی اور رقیب بن خلاد کو مخاطب کر کے پوچھنے لگی، امیر محترم، آپ نے ہمیں جبل سنت کے کوہستانی سلسلے سے اطلاع دی تھی کہ آپ نے ارغون کی شہزادی روتا اور اس کی ماں سوزان کو قلعہ البارس سے نجات دلا دی ہے، کیا میں ان دونوں ماں بیٹی سے مل سکتی ہوں؟ اس پر رقیب بن خلاد بولا، دیکھ عروسہ میری بہن، تم یقیناً ان سے مل سکتی ہو۔ دیکھو، احتیاط کے طور پر میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ میں جبل السلج میں قائم ہونے والے بے گھر اور بے در مسلمانوں کا امیر ہوں۔ میں نے ان دونوں ماں بیٹی کی خدمت کے لیے لوبانہ نام کی ایک عورت کو مقرر کر رکھا ہے۔ وہ لوبانہ سے کافی معلومات حاصل کر چکی ہیں۔ لوبانہ انہیں یہ بھی بتا چکی ہے کہ جبل السلج میں ہسپانے کے مختلف شہروں سے نصرانیوں کے مظالم کی وجہ سے ہجرت کرنے والے مسلمان آ کر آباد ہو گئے ہیں، اور انہوں نے وہاں اپنی ایک لشکری طاقت کو بھی تشکیل دینا شروع کر دیا ہے تاکہ مستقبل میں اگر اپنا دفاع کرنا پڑے تو نصرانی طاقت کی راہ روکی جا سکے۔ لوبانہ نے ابھی تک اسے یہ نہیں بتایا کہ میں جبل السلج میں مسلمانوں کے مسکن کا امیر ہوں، نہ ہی میں نے ابھی تک خود اپنے آپ کو روتا اور سوزان دونوں پر ظاہر کیا ہے، نہ میں نے انہیں یہ خبر ہونے دی ہے کہ قلعہ البارس سے انہیں کس نے نجات دی ہے۔ وہ ابھی تک یہی سمجھ رہی ہیں یہ نصرانیوں کا ایک گروہ ہے جو خانہ بدوشوں پر مشتمل ہے اور جگہ جگہ اپنا ریوڑ چراتا پھرتا ہے۔ ان کے ذہن میں لوبانہ نے یہ بات ڈال دی ہے کہ میں جوان چرواہوں کا سردار ہوں، نصرانی ہوں، اور یہ کہ کچھ مسلمانوں نے مجھے ایک بھاری رقم کے عوض اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ میں روتا اور اس کی ماں سوزان کو بحفاظت جبل السلج میں مسلمانوں کے اس مسکن تک پہنچا دوں۔ یہ ساری کارروائی اس احتیاط کے تحت کی گئی ہے تاکہ ہسپانیہ کی سرزمین میں ان دونوں ماں بیٹی پر یہ ظاہر نہ ہو کہ ہم کون ہیں، اس طرح وہ شاید ہم پر شک کرتی۔ اب اگر ان پر حقیقت ظاہر بھی کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ میرے خیال میں اگر تم دونوں میاں بیوی ارغون کی شہزادی روتا اور اس کی ماں سوزان سے ملنا چاہو تو مل سکتے ہو۔ اس پر عروسہ بنت حمدون کھڑی ہو گئی اور بڑے شوق اور بڑے تجسس سے کہنے لگی، امیر محترم، میں ان دونوں ماں بیٹی سے ملنا ضرور پسند کروں گی۔ اس پر رقیب بن خلاد بولا اور اپنے ساتھی مجاہد بن یوسف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، مجاہد میرے بھائی، تم منصور اور عروسہ دونوں میاں بیوی کو روتا اور سوزان کے خیمے میں لے جاؤ۔ اس پر مجاہد بن یوسف اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر وہ منصور بن نعمان اور عروسہ بنت حمدون کو لے کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ منصور بن نعمان اور اس کی بیوی عروسہ بنت حمدون مجاہد بن یوسف کی رہبری میں ایک خیمے کے قریب آن رکے۔ اب اس خیمے کے اطراف سے مسلح جوانوں کا پہرا ہٹا دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے عروسہ بنت حمدون خیمے میں داخل ہوئی۔ اس نے دیکھا خیمے میں اس وقت روتا، سوزان اور لوبانہ باہم بیٹھی گفتگو کر رہی تھی اور ان کے سامنے گھول چولہے پر آگ روشن تھی جس کے گرد بیٹھی وہ اپنے ہاتھ پھیلائی ہوئی تھی۔ جو ہی عروسہ بنت حمدون خیمے میں داخل ہوئی
اسے دیکھتے ہوئے روتا اور سوزان کی خدمت کے لیے جس عورت کو مقرر کیا گیا تھا، جس کا نام لوبانا تھا، وہ فوراً اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ روتا اور سوزان دونوں بڑی پریشانی سے لوبانا کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس موقع پر روتا بولی اور لوبانا کو مخاطب کر کے پوچھنے لگی، دیکھ لوبانا، تمہارا اس طرح یوں کھڑا ہونا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ خیمے میں داخل ہونے والی یہ خاتون انتہائی محترم ہے۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ یہ کون ہے؟ اس پر لوبانا فوراً بولی اور کہنے لگی، روتا میری بہن، اس خاتون کا نام عروسہ بنت حمدون ہے۔ ان دنوں ہمارے مسکن میں جو نائب امیر ہے، جس کا نام منصور بن نعمان ہے، یہ ان کی بیوی ہے۔ لوبانا کے اس انکشاف پر سوزان اور روتا دونوں ماں بیٹی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور بڑی گرم جوشی اور پرتپاک انداز میں خیمے میں عروسہ بنت حمدون کا خیر مقدم کیا تھا۔ پھر روتا نے عروسہ بنت حمدون کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، خاتون محترم، آپ آئیے اور ہمارے پاس بیٹھیے۔ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ جیسی خاتون جو مسلمانوں کے مسکن کی امیر کی بیوی ہے، وہ اس وقت ہمارے اندر موجود ہے۔ اس پر عروسہ بولی، دیکھ روتا میری بہن، آپ غلطی پر ہیں۔ میں امیر کی بیوی نہیں بلکہ مسکن کے نائب امیر کی بیوی ہوں۔ اس پر روتا فوراً بولی اور پوچھنے لگی، میں لوبانا سے بہت پوچھ چکی ہوں لیکن مجھے یہ بتانے پر رضامند نہیں ہو رہی، جبل السلج میں قائم ہونے والے مسکن کا سالار اعلیٰ اور امیر کون ہے؟ اس پر عروسہ بولی اور کہنے لگی، دیکھ روتا میری بہن، تمہارے اس سوال کا جواب تمہیں دے دیا جائے گا۔ اس وقت میرے شوہر خیمے سے باہر کھڑے ہیں اور تم دونوں ماں بیٹی سے ملنا چاہتے ہیں۔ عروسہ کے ان الفاظ پر سوزان اور روتا دونوں ماں بیٹی چونک سی پڑی۔ سوزان بولی اور کہنے لگی، عروسہ میری بیٹی، تم مسکن کے نائب امیر اور اپنے شوہر کو خیمے کے دروازے پر کیوں کھڑا کر کے آئی ہو؟ انہیں اندر لے آؤ، ہم دونوں ماں بیٹی ان کا استقبال کریں گے۔ عروسہ دروازے کے قریب آئی اور اس نے منصور بن نعمان اور مجاہد بن یوسف کو اندر آنے کے لیے کہا۔ اس کے جواب میں منصور بن نعمان اور مجاہد بن یوسف خیمے میں داخل ہوئے تھے۔ سوزان اور روتا نے ان دونوں کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ سب چولہے میں جلتی ہوئی آگ کے قریب بیٹھ گئے تھے۔ پھر روتا بولی اور منصور بن نعمان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، دیکھیے امیر محترم، میری ماں اور میرے لیے یہ امر باعث فخر اور صد سعادت ہے کہ اس وقت لشکر کے امیر اور ان کی بیوی ہمارے اندر موجود ہے۔ اس پر منصور بن نعمان فوراً بولا، دیکھ روتا میری بہن، میں آپ کی اس گفتگو پر احتجاج کرتا ہوں، اس لیے کہ میں مسکن کا امیر نہیں، نائب امیر ہوں، اور اپنے امیر کے ہر حکم کی اتباع اور اس کے حکم کے سامنے اپنے سر کو خم کر دینا اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور عظیم مقصد خیال کرتا ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد منصور بن نعمان لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر وہ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، روتا میری بہن، آپ کی شکایت درست ہے۔ یقیناً لوبانا نام کی اس خاتون نے آپ سے ہمارے مسکن کے امیر کا ذکر نہ کیا ہوگا، نہ اس کا نام بتایا ہوگا۔ یہ سب کچھ لوبانا نے اپنے امیر کی ہدایت کے مطابق کیا ہوگا، اس لیے کہ غرناطہ کی حدود کے باہر ہم اپنی امیر کے نام کو بڑا خفیہ اور پوشیدہ رکھتے ہیں اور کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ جبل السلج میں ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کا امیر کون ہے۔ اب جبکہ ہم غرناطہ کے دریا خدار کے کنارے بیٹھے ہیں تو اس وقت اگر آپ دونوں ماں بیٹی پر امیر کے نام کا انکشاف کر دیا جائے تو میرے خیال میں کوئی حرج نہیں۔ اس پر روتا نے تڑپ کر پوچھا، تو پھر آپ کیوں نہیں بتاتے کہ آپ کے امیر کا نام کیا ہے؟ اس پر منصور بن نعمان کہنے لگا، دیکھ روتا میری بہن، ہمارے امیر کا نام رقیم بن خلات ہے۔ اس پر روتا پھر بولی اور پوچھنے لگی، یہ شخص کہاں کا رہنے والا ہے اور اس کا قیام کس جگہ ہے؟ اس پر منصور بن نعمان پھر کہہ رہا تھا،